وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ جب نامردی کا شکار ہوتے ہیں، اس طرف گامزن ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نامردی کا شکار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وقتی طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور ہفتہ یا 2 ہفتے لگتے ہیں اور آپ نامردی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں حکیم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو نامردی کا شکار ہونے والی جو وجوہات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، خواہ وہ خوراک کی وجہ سے ہو، یا آپ کی اپنی بری عادات کی وجہ سے ہو، یا آپ کے ماحول کی وجہ سے ہو۔ میں آج آپ کو آپ کی نامردی کی وجوہات بتاؤں گا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط عورت سے مباشرت کر بیٹھتے ہیں، مثلاً کہ حیض والی عورت سے مباشرت کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سوزاک ہو جاتا ہے۔ سوزاک ایک ایسی علامت ہے جو وقتی طور پر تو تھوڑی سی تیزابیت محسوس ہوتی ہے، پیشاب میں جو جلن محسوس ہوتی ہے، لیکن ہفتہ یا 10 دن گزرنے کے بعد ان کے پیشاب کی نالی کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں زخم واقع ہو جاتا ہے۔ اس زخم کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بہت تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 10 دن اور گزر جائیں اس مرض میں تو وہ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو بری عادت ہے وہ ہے اقلام بازی۔ تو اس جو عادت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا کیونکہ نا ایک قدرتی طریقہ ہے، انسانی جسم کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ عورت کے لیے بنایا ہے، مرد عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ کیونکہ اقلام بازی یہ ایک قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، وہ بھی ان کی قوم لوط کی بری اس عادت کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ جو نیچرل چیز ہوتی ہے وہ نیچرل وہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے مذہبی حوالے سے بھی اور آپ کو فزیکلی طور پر بھی آپ کو ڈیمیج کر دے گی۔ تو یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ انسان کو، مرد کو نامردی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو خوراک کی وجوہات ہوتی ہیں، جو لوگ کھٹی اشیاء کا اکثر استعمال، میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ گول گپے وغیرہ کھٹی اشیاء بالکل عام کھا رہے ہوتے ہیں، املی وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، ٹاٹری کی بنی ہوئی اشیاء کو بالکل عام استعمال کرتے ہیں۔ جو نوجوان یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ نامردی کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ کا علاج بھی اس وقت ممکن بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی اشیاء سے آپ نے بچنا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے۔ اب اگر آپ کو بھوک لگی ہے، اگر آپ کا کھانے کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کھانے کو جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے۔ جو کھانے کی جو مقوی غذائیں ہیں ان کی کوئی ترتیب آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میری ان باتوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ بری عادات ہیں اور آپ کی غذا میں یہ چیزیں شامل ہیں اور آپ کی غذا کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، تو ان تینوں چیزوں کو بدلیے۔ اگر آپ نامردی کا شکار ہو گئے تو پھر آپ کا علاج جو ہے وہ بہت قیمتی جو ہے وہ اشیاء سے ہوگا اور آپ کا بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ مرض کی طرف جانے سے پہلے ہی اپنا علاج بالغذا ہی کر لیں۔ اگر آپ ایسی صورتوں کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو ایک خاص نسخہ بتاتا ہوں، اس کو استعمال کریے، انشاءاللہ جتنی بھی نامردی ہوگی، جتنی مردانہ کمزوری ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دور ہو جائے گی۔ نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نسخہ نوٹ کریں: سال مصری آپ نے لینی ہے 50 گرام، موسلی سفید آپ نے لینی ہے 50 گرام، نر چھوارا آپ نے لینا ہے جو گٹھلی کے بغیر اس کا گدہ آپ نے لینا ہے 200 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیس کر اس کا جو صفوف ہوگا اس کو آپ نے تقریباً صبح اور شام کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کو تقریباً ایک ماہ متواتر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مردانہ کمزوری ہو چکی ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دور ہو جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔